अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40, एक फ़ी सबीलिल्लाह कम्युनिटी बनाई गई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, ईमेल एड्रेस उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल्स फ्री अप कर रहे हैं। एज अ पेरेंट्स आपने सिर्फ उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और स्क्रॉल करना है, और जो भी प्रपोजल एज अ कनाडा और यूएस आपको पसंद आता है आप उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट अप्रोच करें। आज का जी हमारा टॉपिक जो है वो अनदर वेरी सेंसिटिव और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वक्त कनाडा में कौन आ सकता है? दिन में मुझे 10 से 15 वॉइस नोट्स आ रही हैं कि मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं बहरीन में हूँ, मैं कतर में हूँ, मैं इस्तांबुल में हूँ। ये मुझे एजेंट ने वॉइस नोट भेजा है। वहाँ पे एजेंट मुझे पैकेजिंग की जॉब दिलवा रहा है, वहाँ पे एजेंट मुझे फार्मर बना रहा है, वहाँ पे एजेंट मुझे आईटी में जॉब दिलवा रहा है। इसकी क्या हकीकत है? आज की वीडियो में कुछ सख्त चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ इमिग्रेशन से रिलेटेड है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं, क्या आपको फेक एजेंट्स को पैसे देने चाहिए जो कि 15, 20, 25, 30 लाख रुपए हो रहे हैं, 50 लाख तक वो मांग रहे हैं? तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ सख्त सवालों के जवाब दूंगा, तो प्लीज़ इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिले। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ऑलमोस्ट 18 ईयर्स समवेयर इन बिजनेस। हो सकता है 19 हो सकता है 20 हो, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड 18 ईयर्स वी विल से। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, ऑनेस्ट एडवाइस हमेशा मैं अपने लोगों को देता हूं। मैं हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट अपने बायर का और सेलर का देखता हूं। वर्थ करता है, नहीं करता, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऑलवेज आपको प्रॉपर एजुकेट करूंगा। एंड इफ यू डोंट लाइक माय सर्विसेज, आई गिव यू इन राइटिंग, यू कैन फायर मी विद 24 आवर नोटिस, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है? तो कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस, पिक अप द फोन एंड कॉल योर फ्रेंड, योर भाई यासिर खान राइट अवे। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ, मैं इमिग्रेशन ना लॉयर हूँ ना कंसल्टेंट हूँ। सिर्फ गूगल करके और जो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने एक वीडियो में बना के पेश करता हूँ कि किसी एक आदमी का बेनिफिट हो जाए। डेली बेसिस पे 10 से 15, 20 मैसेजेस आ रहे हैं और मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं है कि मैं हर आदमी को जवाब दे सकूं रिगार्डिंग इमिग्रेशन। सबसे पहले आप लोग ये जान लें, इस वक्त 2026 के हम अगस्त में खड़े हैं और अगस्त का ऑलमोस्ट मिडल हो चुका है, यानी कि मिडल क्रॉस हो चुका है, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ अगस्त 2026। इस वक्त कनाडा की जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर हो चुकी हैं। इस वक्त कनाडा के अंदर काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। क्यों? उनके वर्क परमिट एक्सपायर थे, उनका विजिट वीज़ा एक्सपायर था, वो इनलीगल रह रहे थे। तो इस वक्त यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। विजिट वीज़े पे लोगों को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं। इवन विजिट वीज़े भी कुछ लोगों के कैंसिल हो रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। वो क्यों कैंसिल हो रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ चीज़ गलत इन्फॉर्म की है कैनेडियन इमिग्रेशन को या कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी उनसे जब सवाल जवाब करती है, किसी भी बॉर्डर पे आप आते हैं, तो उस पर काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो है ना, वो उस पर कुछ लोग इफेक्ट हो रहे हैं और उनके वीज़े जो है वो एयरपोर्ट पे कैंसिल होकर वहीं से वो डिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपने अपने प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए वो कंसल्टेंट किसी किस्म का 2 नंबरी आपके डॉक्यूमेंट के साथ ना करे। प्रॉपर आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉपर अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन है, तो ही आप अप्लाई करें। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल फेक डॉक्यूमेंट्स पे आपका वीज़ा लगता है और आप कनाडा आते हैं, अगर वो आपको बॉर्डर पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और आप फॉर एग्जांपल जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं
ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا ویزا وہیں پہ کینسل کر کے ریووک کر دیں گے، کینسل کریں گے اور آپ کو رائٹ اوے نیکسٹ فلائٹ سے واپس بھیج دیں گے۔ اس وقت لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں، میں فورک لفٹ آپریٹر ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ دن بدن کافی زیادہ ہارڈر اینڈ ہارڈر ہو رہی ہے۔ کیلگری میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ چل رہا ہے کافی لمبے عرصے سے، آلموسٹ 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، اور وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں ورک پرمٹ دیا جائے، ہمیں اس کے بعد PR کارڈ دیا جائے۔ اور البرٹا کی جو گورنمنٹ ہے وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن ہو گئی ہے، اب آپ کو واپس جانا ہے، اگر آپ کوالیفائڈ نہیں ہے تو اب آپ کو واپس جانا ہے۔ تو آپ کون آ سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلا امپورٹنٹ سوال ہے، کون آ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کینیڈا کی امیگریشن بالکل بند ہو گئی ہے، کینیڈا کی امیگریشن ابھی بھی آن ہے، کینیڈا میں لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، کینیڈا میں لوگ ابھی بھی ورک پرمٹ پہ بھی آ رہے ہیں اور PR کارڈ پہ بھی آ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ پراپر اور اوریجنلی کوالیفائڈ ہیں، فار ایگزامپل جس طرح ڈاکٹرز ہیں، اچھا ڈاکٹرز جو یورپ وغیرہ میں یا یورپین یونین سے کہیں پہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور وہ یورپ سائڈ پہ کہیں جاب کر رہے ہیں تو ان کے چانسز اس وقت بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح نرسز وغیرہ ہیں جو کوالیفائڈ ہیں۔ اچھا کافی ساری نرسز پاکستان سے مجھے اپروچ کر رہی ہیں کہ بھئی ہم نرس ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں۔ لوگ اس وقت 25-25 لاکھ روپے، 30-30 لاکھ روپے، 40-40 لاکھ روپے فراڈ ایجنٹس کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، 30 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے دینے کے لیے، اور اس کے بعد وہ ایجنٹ آپ کو پراپر رسپانس نہیں کر رہا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گوگل کر لیں، آپ لنکڈن پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے لکھیں امیگریشن لائرز ان کینیڈا، اس میں سے آپ ٹاپ 10-15 لوگوں کو نکالیں، ان کے گوگل ریویوز، لنکڈن کی پروفائلز ان کی چیک کریں، ان کو آپ اپروچ کریں، ان سے ٹائم سیٹ کریں، ان کو پراپر کنسلٹیشن کے $300-400 پے کریں، ان سے 45-50 منٹ 1 آور کا کنسلٹیشن کر کے جو آپ کے ذہن میں سوال ہیں، جو بندہ امیگریشن لائر ہے کینیڈا کے اندر ہے وہی آپ کو اوتھینٹک آنسر دے سکتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں آپ لوگوں کو بولوں کہ بھئی میں آپ کی امیگریشن کرا رہا ہوں، آپ مجھے $5,000 جمع کرا دیں، تو کافی سارے لوگ ہیں جو ولنگ ہے کرنے کے لیے، لیکن میں نے آج تک کوئی پیسہ کسی سے لیا ہے نہ میں لوں گا۔ حرام مجھے نہیں کمانا، پراپر طریقہ اگر آپ کا ہے تو پراپر ہر آدمی اس وقت کوالیفائڈ نہیں ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، مجھے یہ پتا ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جو آنا چاہ رہا ہے اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، لیکن ہمیشہ اپنی پراپر ڈیو ڈیلیجنس کریں۔ 28 لاکھ روپے پاکستان میں مانگے جا رہے ہیں، 28 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہماری لا فرم وہاں پہ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہی آپ کا کیس پروسیس کرے گی۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں، آج کل C11 ہر آدمی C11 کا منجن بیچ رہا ہے۔ C11 میں بہت آسان ہے، بس 2 بینک اسٹیٹمنٹ دیں اور ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اگر آپ گوگل کریں، اگر آپ گوگل جیمنائی کو یوز کریں، IRCC کی ویب سائٹس پہ جا کے خود ہی C11 کی آپ جا کے دیکھیں کہ کیا اوور آل ریکوائرمنٹس ہیں، تو آج کل لوگ C11 کے منجن کو بیچ رہے ہیں۔ C11 میں بس آپ کا 2 بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے اور 2 مہینے میں آپ فیملی کے ساتھ کینیڈا موو ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، پراپر آپ نے C11 کی ریکوائرمنٹ کو فالو کرنا ہے، پراپر ان کی IRCC کی پوری ڈیٹیلز C11 پہ۔ ویری سون میں C11 پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، میں نے پہلے بھی بنائی ہے، لیکن پلیز اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو 50 دفعہ سوچیں کہ میں یہ پیسے دوں یا نہ دوں۔ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے دینے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیں نہ دیں۔ میں آپ کو ہزاروں دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ 2 نمبر ایجنٹ اپنا صرف منجن بیچ رہے ہیں۔ اس وقت چیزیں کینیڈا کی آنا بہت 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 مشکل ہے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے کا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا لگا ہے، 3 سے 4 دفعہ ریجیکٹ ہوا ہے، اور اوریجنل کیس پاکستان سے، اور اس لڑکے نے کافی فائٹ کی، کافی اس کے وہ ہوئے، تب جا کے فائنلی اس کو ویزا گرانٹ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو آج کل چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، لوگ اپنے منجن بیچتے رہیں گے کیونکہ ان کو 2 نمبر پیسہ کمانا ہے۔
جس کو حرام کی عادت لگ گئی ہے وہ حرام ہی کمائے گا، اور یہ ایزی منی ہے، ٹھیک ہے نا. میں بھی اپنے یوٹیوب کے چینل پہ آ کے C11 کا منجن اور دوسرے منجن بیچ سکتا ہوں، جس سے میں کافی سارے پیسے جنریٹ کر سکتا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ مجھے ایک دن مرنا بھی ہے، مجھے اپنی قبر سے ڈر لگتا ہے. اسی لیے نہ میں نے آج تک کسی سے کوئی پیسے مانگے ہیں، ہمیشہ اونسٹ گائیڈ لوگوں کو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پہ بھی مجھے لوگ پوائنٹ فنگر کرتے ہیں. میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. یوٹیوب مجھے جتنے پیسے دیتا ہے نا، آپ جا کے گوگل کر لیجئے، جتنے میرے چینل کے ویورز ہیں آپ گوگل کر لیجئے کہ پینیز میں یوٹیوب مجھے پے کرتا ہے. اس ورتھ مائی ٹائم، یس اور نو، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو لگے تو ایسی ویڈیوز کو ضرور فارورڈ کیا کریں، کسی ایک آدمی کا بینیفٹ ہو سکے. تو پلیز اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں، فیک ایجنٹ سے دور رہیں، اونسٹی پہ چلیں، پراپر اپنی اپلیکیشن کو خود ریویو کریں. اور 2 نمبر کے ایجنٹس اگر آپ کی اپلیکیشن بھر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ وہ کوئی غلط اپلیکیشن کو غلط ڈاکومنٹ اٹیچ نہ کریں، کسی چیز کو آلٹر آپ کی اپلیکیشن میں نہ کریں. Situation is getting harder and harder and harder on a regular daily basis. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا، اس کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. زندگی نے ساتھ دیا. ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر.